نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ اجر نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تمام برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور فرما بردار بنائے، آمین۔ جو بچے اس دنیا میں آ چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ذہنی اور جسمانی معذوری سے بچائے۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے والدین کے لیے جب کوئی بچہ معذور ہوتا ہے جسمانی یا دماغی طور پر۔ ماں باپ کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے تمام والدین کو بچائے۔ دعا کیجیا کریں آپ بھی تمام والدین کے لیے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج بات کرتے ہیں کہ اکثر اوقات ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ شب قدر، لیلۃ القدر، شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی قدر والی رات، فضیلت والی رات 27ویں۔ اکثر اوقات ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے، بٹھایا ہوا ہے ہم نے کہ 27ویں رات جو ہے یعنی 26واں روزہ اور 27ویں رات جو ہے وہ ہوئی لیلۃ القدر یعنی شب قدر ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو شب قدر ہے یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت فضیلت کی رات ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ رات 20ویں روزے سے شروع ہوتی ہے، یعنی طاق راتوں میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ ہم نے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے جی بس 27ویں رات ہی ہے، نہیں، 21۔ آپ تمام راتوں کو عبادات کیا کریں، جگہ کریں، طاق راتیں لازمی جاگیں، انشاءاللہ العزیز ہمیں شب قدر ضرور اس کی فضیلت اللہ تعالی ہماری قسمت میں لکھے گا۔ آپ جب طاق راتوں میں جاگتے ہیں تو اس میں آپ کیا کریں، ہر طاق رات میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے پکار رہے ہیں، اے مغفرت کرنے والے، اے مغفرت کرنے والے۔ تو آپ نے ہر طاق رات میں، اگر آپ کو نہیں بھی پتہ چلتا کہ یہ آج ہم رات جاگے تھے، طاق رات یہ نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تھی بھی تو ہم نے یہ تسبیح کی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہم نے اس تسبیح میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی آپ یہی کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی، یہ صرف دنیا کی چیزیں نہیں مانگا کریں، آخرت کی بھلائی بھی مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے وہ انسان پسند نہیں ہے جو مجھ سے مانگتا نہیں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنے خوش قسمت ہیں ہم۔ دنیا دار کیا کرتے ہیں، اس انسان سے ناراض ہوتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں جو مانگتا ہے کسی سے اور بار بار مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم جب بار بار مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی گناہ کر کے میرے سے معافی مانگ لیتا ہے تو میں اس کو ایسا بنا دیتا ہوں کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کس نے، یہ فضیلت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، مجھے یہ تو وہ سمجھتا ہے انسان کہ میں معاف کرنے والا ہوں، کوئی ہے مغفرت کرنے والا، تو اتنی سی بات پہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہم توجہ ہی نہیں کرتے، ہمیں مانگنا آتا ہی نہیں۔ تو آپ طاق راتوں میں لازمی جاگیے، کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے، شاید ہماری قسمت میں آ جائے، تو 1000 مہینے
اس سے یہ بہتر، یعنی اتنی عبادت سے زیادہ فضیلت ہے اس رات کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک خاص تحفہ دیا ہے۔ اس تحفے سے ہمیں مستفید لازمی ہونا چاہیے کہ یعنی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ عورتوں کے لیے، مرد عورتیں سب ان راتوں میں تاک راتوں میں جاگیں، عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے روزے، نمازیں، عبادات، تلاوت قرآن قبول فرمائے، آمین۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طرح عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کو ہم سے اللہ تعالیٰ دور لے جائے اور اس کے شر سے ہمیں بچائے رکھے، آمین۔ نیکیوں کا سلسلہ ہم رمضان شریف میں بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی ایسے ہی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں کہ جو فطر ہے یعنی صدقہ فطرانہ آپ ادا کرتے ہیں وہ ٹائم پہ ادا کیجئے۔ کوئی اپنی ضرورت پوری کر لے، کوئی خوشیاں اپنی سمیٹ لے، تو پلیز آپ سے گزارش یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جتنا آپ کا بنتا ہے آپ اتنا ہی دیں، نہیں، آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ دیں گے اتنا زیادہ آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ کہاوت ہے نا کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنی چیز میٹھی ہوگی۔ تو جتنا ہم پیسے خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا 10 گنا اور آخرت 70 گنا ملے گا۔ تو ہے نا یہ فضیلت کی بات، تو لازمی آپ نیک کام کیا کریں اور جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، فی امان اللہ۔